جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ اور رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، روز حشر میری اور میرے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتا ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کو رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت ہے، اسے دور چلے جاؤ، کوسوں دور چلے جاؤ۔ یہ کہنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کے چلے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ جانے والا انسان اس زمین پر ایک ہی تھا، وہ جیسا بھی تھا اس جیسا کوئی نہیں، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا فٹ نہیں ہو سکتا، وہ جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ فرق بے شک نہ پڑتا ہو، مگر خلا باقی رہ جاتی ہے، زندگی میں بھی اور دل میں بھی۔ تم بہت کچھ ٹال دیتے ہو مناسب وقت کی آس میں، اب وہ خوش رہنا، کہہ کہے لگانا، گھومنا، اچھا پہننا، محفلیں جمانا، سب ملتوی کرتے جاتے ہو کہ بس فلاں کام، ہدف، منصوبہ پورا ہو جائے پھر سب کریں گے۔ اس دوران چیزیں گزر، وقت بیت، جوانی ختم ہو جاتی ہے، اور تم وہی ہوتے ہو اس سے ہی وقت کے انتظار میں۔ تمہاری تکلیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے، بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں، اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا،
اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت جلد ایک عدالت لگنے والی ہے، اور اس عدالت میں وہ وکیل بھی خود ہوگا، اور گواہ بھی، اور جج بھی، اور پھر اعلان ہوگا، آئے مجرمو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوال نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میرے مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے۔ اپنے خزانوں میں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا، اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے۔ مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ میرے پیارے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں۔ آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے اپنوں کی تکلیف دور کر دیجیے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کے دکھ ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لیں، کیونکہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں۔ آپ ہم پر رحم کر دیجیے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تنہائی میں اللہ کا خوف اختیار کرنا یہی مومن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ محفل میں تو سبھی پاک بنتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو راضی کیا جائے، نہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے اور نہ ہی مخلوق سے دھوکہ کیا جائے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ ملے گا۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے۔ اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔